ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسے صاحب تشریف فرما ہے، ایسی ہستی تشریف فرما ہے جو اس پر سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے کہ ٹیکسیشن اور اکاؤنٹنگ کے حوالے سے جو رجیم ہے اس کو کس طرح سے اسلامک فائنانس اور ربا فری پاکستان میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب اشفاق یوسف تولا صاحب کا جو تشریف فرما ہے۔ آپ آئی کیپ کے پریزیڈنٹ ہیں، آج کی ہماری اس کانفرنس میں موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا تولا صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام الصادق انسٹیٹیوٹ کے منتظمین، آج کی اس کانفرنس کے منتظمین اور اسٹیٹ بینک اسپیشلی مفتیان کرام، ریلیجس اسکالرز، ہمارے ساتھی اسٹیٹ بینک کے جو موجود ہیں، مسعود عثمانی صاحب اور دیگر شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس مقصد کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ ایک مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم آج یہ اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ مقصد ہے میرا خیال ہے جس کے لیے میرا خیال ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی میرا خیال ہے بہت کم ہے، اور اللہ اور اس کے نبی کے نظام، بالخصوص اس نبی کے نظام کو جو رحمت للعالمین جس کے لیے یہ دو جہاں بنائے گئے، اس نظام کے لیے اگر مجھے آج کچھ سعادت دی گئی ہے، اور یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ میں آیا ہوں، آپ لوگوں کے درمیان ہوں۔ میں تو طفل مکتب ہوں۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کہا کہ شاید مجھے کچھ دسترس ہے، نہیں، میں ایک طفل مکتب ہوں۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، 1987 کی بات ہے، تو میں نے سی اے اور آئی سی اے میں دونوں ساتھ کیا۔ پہلا پروفیشنل ایگزام میرا جو تھا تو اس میں ایک بہت اچھا کویسچن آیا تھا تھیوری کا، اور اس کو مجھے ایکسپلین کرنا تھا، اور میں نے بڑے لاجک سے اس کو ایکسپلین کیا تھا۔ The question was, it is accounting which has to conform itself to the business and not business with accounting. کہ اکاؤنٹنگ کو اپنے آپ کو بزنس کے سانچے میں ڈھالنا ہے، بزنس اکاؤنٹنگ کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتا۔ تو حضرت یہ میں آپ کو پہلا دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عمر مصطفیٰ انصاری ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے انہوں نے بینکنگ نظام پہ، پورا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ایک پورا سٹرکچر بنایا ہوا ہے، اور جو ابھی ایس ای سی پی میں موجود ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اس کے اوپر ہمارا ایک اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل رکھے اس انسٹیٹیوٹ پہ۔ یہاں پر ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی ہمیں اس قسم کا کوئی موقع ملے جہاں ہم دین کی خدمت کر سکیں، ہم پیش ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ شریعت کوڈ کا جب یہ فیصلہ جاری ہوا تو اللہ نے مجھے یہ سعادت دی، اس کے حبیب کے صدقے سب سے پہلے لیٹر میں نے ہی آنریبل پرائم منسٹر کو لکھا کہ یہ بہت بڑا ججمنٹ ہے آج ہمارے لیے، اور برائے مہربانی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، لیت و لول کے، اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کی جائے۔ قبلہ حیات صاحب جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان صاحب جو بھی ہمارے قربت میں تھے، ان سب کو لیٹر لکھے ہم نے کہ اب اس پہ کوئی پیچھے سٹیپ نہیں لے کے جانا، ورنہ ہم یہ کرتے ہیں ہمیشہ 1 سٹیپ فارورڈ جاتے ہیں اور 2 سٹیپ بیکورڈ آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو منظور تھا شاید کہ 2 سٹیپ فارورڈ جا کے 1 سٹیپ بیکورڈ آتے، کہ چلیں جی 5 سال نہیں 7 سال میں کر لیں، بھائی یہ بالکل منظور نہیں تھا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تمام لوگوں نے، بالشمول ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں، ان سے بھی میری بات ہوتی رہی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے سب نے یہی بات کی کہ جی
یہ وہ مائلسٹون ہے جس کو ہمیں اچیو کرنا ہے. مجھے دکھ ہوا اس وقت جب میں نے دیکھا کہ جی اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک اور بہت ساری بینکوں نے اس کے خلاف اپیل فائل کی. کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت حیثیت دی ہے تو اقتدار کے ایوانوں میں نے بھی بات کی. پھر میں نے کہا اگر یہی رمز رہے ہمارے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کا کبھی کریڈٹ نہیں لیا جاتا. یہ تو ہماری میرا خیال ہے ڈیوٹیوں میں شامل ہے کہ ہم کس طریقے سے اس نظام کو پاکستان کا ایک مربوط نظام بنا دیں. تو بڑی تھوڑی بہت کاوشیں میں نے بھی کی کنونس کرنے کے لیے، اور اس کے حبیب کے صدقے جو یہ اناؤنسمنٹ آیا اور جو جس طریقے سے وڈرال ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی دعائیں تھیں، یہ ہم سب کی دعائیں تھیں، کاوشیں تھیں، اور یہ خلوص نیت تھی ہماری. اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں تھوڑے سے ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں، کیونکہ میرا اپنا، میں بہت کوئی دیندار تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی شعلہ بیاں مقرر ہوں کہ جو آپ کو اپنی تقریر سے محظوظ کروں گا. مفتیاء کرام، علماء کرام، جو کچھ خود سے سیکھا اسی میں سے میں نے جو تھوڑا بہت عرض کرنا ہے میں کر دیتا ہوں. میرا تعلق اسلامک بینکنگ سے اس وقت سے ہے جب سے میں اس پروفیشن میں رہا. میں نے پہلی نوکری لیزنگ کی اور اس کے بعد مداربہ پورا چلایا، اور پاکستان کا جو سب سے پہلا اسلامک بانڈ تھا جو سیکشن 120 آف کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ریڈیمیبل کیپٹل سرٹیفکیٹ تھے جو لسٹڈ تھے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بنائے تھے. اور خوشی یہ تھی کہ جن ہستیوں کے سامنے میں نے اس کو پیش کیا، میں واقعی کہہ سکتا ہوں مجھ پہ لرزہ طاری تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ثواب جاریہ کی بجائے گناہ جاریہ میں چلا جاؤں. مگر تقویت اس وقت ملی جب جسٹس خلیل الرحمان خان، جب ہمارے ریلیجیس بورڈ ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کے مفتیان کرام تھے جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، ڈاکٹر محمود الغازی تھے، اور اس لیول کے اسکالروں کو جب پریزنٹیشن کی اور ان کے سوالات کے جب جواب دیے تو میری واقعی دینی نالج میں بھی کافی اضافہ ہوا. اور پھر ماشاءاللہ اگر شاید بہت بڑا نام ہے احمد بداوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی جب ہم نے ویٹ کروایا، وہ بڑے اچھے اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح. میں افسوس یہ ہوا کہ جب ہم بات کرتے تھے اس وقت یہ ریڈیمیبل کیپٹل سرٹیفکیٹ کی، اور ایک کنونشنل بینکنگ میں آتی تھی ٹی ایف سی، ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ. تو ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ تو ٹیک آف کر گئی، یہ نہیں کر گئی. سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف لب کشائی کر رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ہے، یا ہم نے اس کو دلوں میں بسایا ہے؟ جواب یہ آیا کہ جی وہ جیسے عمر نے بھی کہا، آپ نے بھی فرمایا کہ جی پرسنل فائنانس الگ ہے اور بزنس فائنانس الگ ہے. نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو قرآن کریم میں بھی ہے کہ کہیں بھی سود ہے، ایک رتی برابر بھی ہے تو وہ حرام ہے. اور جو حدیث مبارکہ سیالوی صاحب نے جو فرمائی ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتے. تو کیا اس کے باوجود ہم اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. دوسرا، اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت موقع دیا جب سکوک بانڈ گورنمنٹ کے میچور ہو رہے تھے مسعود بھائی 2016 میں، اور ماشاءاللہ عاطف باجوہ صاحب، جنید صاحب، یہ سارے بینکوں کے صدور موجود تھے اس وقت فائنانس منسٹری میں، اور اس وقت کے فائنانس منسٹر ڈار صاحب تھے. تو انہوں نے خود جب میرے سامنے یہ کہا کہ بتائیں یار یہ 300 اور کچھ بلین کے ہیں، آپ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ 450-500 بلین پہ، اب مجھے لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس نہیں پتا، ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک میرے لیے بڑی تقویت کی بات تھی کہ چلے کچھ نہیں تو ہمارے حکمرانوں کو یہ احساس تو ہے کہ چلے کچھ نہیں تو کچھ زیادہ بڑھا دیں ہم. اسی وقت مجھے حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھ لیں،
جیسے ٹیکس کا آپ نے کہا کہ جی ٹیکس میں بڑے جنبشیں ہیں، یہاں پر بڑے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اسلامک بینکنگ کو. تو اسی وقت ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اللہ نے مجھے یہ منصب سونپا کہ میں اس کا چیئرمین تھا. میرے ساتھ ہمارے فرگوسن کے پارٹنر آصف ہارون صاحب تھے، اور ایک ہمارے دوست ہیں فرحان صاحب دبئی اسلامک بینک کے، بی آر کے 2 افسران تھے، اور 2 دن کے اندر ہم نے اس ٹیکسیشن رجیم کو برابر کر دیا اور اگلے فائنانس بل میں لا کے کر دیا. تو آپ کے لیے حضرت یہ خوشخبری ہے کہ ٹیکس کے نظام میں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کا کوئی فرق نہیں رہا. ہم نے یہ ضرور کیا کہ ان کو ایڈوانٹیج نہیں کیا، ہم نے کہا چلے جی ایڈوانٹیج نہ دے، ورنہ یہ کہیں گے جی اسلامک بینکنگ کے نام پہ ایڈوانٹیج دے گئے. ہم نے یہ ضرور کیا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. جب یہ ساری چیزیں ہم کرنے لگے اور یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور اب جو یہ شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے رمضان المبارک میں آیا جو، اور جس کو اب ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ ایک خوشائند بات ہے کہ حکومت نے اس کو بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے یہ بہت اچھا کام کیا کہ 2 بینکوں نے، میں تمام بینکوں سے اپیل کروں گا جو بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہر بینک کی ایک اسلامک برانچ ہے. تو کیا آپ اس چیز سے منافقت کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی میں اسلامک بینکنگ کی ڈپازٹ لوں گا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اسی نظام کے خلاف میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا؟ یہ نہ کریں. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے قہر سے ڈریں. یہ جو پروفٹ ہم کما رہے ہیں نا، یہ صرف اسی کی دین ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں ہماری ہستی بھی رہے گی یہاں پر. تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کا واسطہ اس کو وڈرا کریں. ہاں، جو اس میں پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، علماء کرام موجود ہیں، اسکالرز موجود ہیں، آپ کے پاس پروفیشنل انسٹیٹیوٹ موجود ہیں، ہم موجود ہیں. 24 گھنٹے ہم کام کریں گے اس نظام کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، اس کے حبیب کے نظام کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے، علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے، بینکروں سے بھی درخواست ہے. اسلام کا جو بیسک پرنسپل ہے سر، جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے، میں پھر کہتا ہوں طفل مکتب ہوں، کہ ٹیک دا رسک آؤٹ آف بزنس. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے بینکس بشمول اسلامک بینک اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں جو بزنس میں سب سے بڑی بات ہے وہ نیت کی ہے. بالکل صحیح ہے، آپ اس شخص کو، یہ ڈپازیٹر کا پیسہ ہوتا ہے، غریبوں کا پیسہ ہوتا ہے، مسکینوں کا، یتیموں کا پیسہ ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنز کا پیسہ ہوتا ہے. یہ کوئی رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، کوئی فالتو نہیں ہے، اور اس کو آپ کو بالکل سنبھل کے چلنا ہے. اور آپ جیسے مضارب اور مضاربہ کا ایک کردار ہوتا ہے، اگر چلے بینک اگر مضارب بن جاتا ہے اور اپنی اسکل سیٹ کی مینجمنٹ فی لے لے ہم سے، وہ ماڈل جو آج موجود ہے، عمر بھی کہہ رہے تھے، ہم نے بھی کام کیا اس پہ اور کام کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ علماء کرام کو تھوڑی سی، جہاں جہاں آپ شریعہ بورڈ میں ہیں ماشاءاللہ بہت دسترس ہوتی ہے، وہاں پر یہ اس نظام کے بارے میں بھی جو آپ کی سیکیورٹائزیشن کی جو پالیسیز ہوتی ہیں نا، اس میں بھی لچک ہونی چاہیے. جینین بزنس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، جو معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمارے دوستوں کو، کہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف پروفٹ اور پھر آ جاتا ہے ایکچوئل ریٹ، اکثر فرق نہیں ہوتا. تو داد تحسین کہ بڑی ایکوریٹ ورکنگ ہے آپ کی، مگر ہے تو اس قسم کے بھی کوئی حل آپ نکالیں کہ اتنا ڈیویشن نہ آ جائے. جیسے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انسٹیٹیوشن یا یتیم بیوہ جو ہوتے ہیں بیچارے، وہ اڑ جاتے ہیں. ٹرانسفارم کرنا انشورنس کو، تکافل میں، بینکنگ کو اس نظام کے اندر ربا فری کرنے میں، میرا خیال ہے اب یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں رہا. ہمیں اصل چیلنج آئے گا انٹرنیشنل جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں، جو ہمارے اوپر $130 بلین کے جو لونز یا جو ہماری گارنٹیز ہیں. علماء کرام سے، اسکالر سے، پروفیشنل سے اب یہ گزارش ہوگی کہ یہ ہم دیکھیں
کہ موجودہ حالات میں ہم اس کو کس طریقے سے اس سانچے میں ڈھالیں کہ اس لعنت سے بھی ہماری نجات. یہ بڑا ایک دل دکھانے والا بات ہوتی ہے. تھوڑا سا مجھے اس کی دسترس ہے, کافی اس پہ میں کام کر چکا ہوں, کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں نا سر, دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے. اور یہ 4 دفعہ تو میرے زندگی میں بھی یہ لمحات گزر چکے. اسٹریٹ اوے میں ہوتا ہے یار یہ ڈیفیسٹ کب ہوگا, پورا نہیں ہوتا, بڑھ جاتا ہے. ہمیں صرف ایک چیز سوچنا چاہیے کہ جس ملک میں صاحب حیثیت لوگ 300 اور 42 ارب کی زکوٰۃ دے دیں, 400 ارب کے قریب کی قربانی کر دیں, کیا اس ملک کے صاحب ثروت حضرات صرف 130 ارب کا ٹیکس دیں گے؟ انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں, کمپنیوں کی نہیں کر رہا. تو کیا یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے, مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی یہ چوری ہو جاتی ہے, میں مانتا ہوں. مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی ڈکیت ہیں, مانتا ہوں. میں یہ اللہ اور ان کے درمیان ان کے اعمال ہے, بالکل ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے ہمیں. میں یہ عذر بنانا, میرا خیال ہے ہمارا مذہب بھی الاؤ نہیں کرتا. آپ دیں اپنے حصے کا اور اپنی آواز بلند کریں. میں کرتا ہوں, میں میڈیا پہ کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط, کیوں؟ مجھے حق ہے, میں ٹیکس پے کرتا ہوں, ہم سب پے کرتے ہیں, ہم سب کو حق ہے. تو ایک یہ بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ صحیح معنوں میں irrespective آف کہ کسی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو, جو ہمارے نظام چل رہا ہے وہ چل رہا ہو, کوئی اور آ کے چلائے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی فلاح ہو. یہ ماں ہے, اس ماں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم نے ماں کو کیا دیا ہے میں نہیں سمجھتا. ہم, میرا خیال ہے, ایک اچھے بیٹے نہیں, اچھے بچے نہیں, بچے ہونے کا بھی صحیح کردار ادا کر سکے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے. منتظمین کو مبارکباد. مجھے اسپیشلی ریکویسٹ کی گئی ہے محترم فائنانس منسٹر صاحب کی طرف سے کہ ان کا بھی اسپیشل میسج دے دوں, کیوں ابھی صبح میں آ رہا تھا تو کسی کام سے انہوں نے مجھے فون کر لیا. میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں جا رہا ہوں, کہ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ضرورت پڑی حکومت کے لیول پہ, ان کے لیول پہ, تو کہتے ہیں میں 24/7 حاضر ہوں. کوئی یہ پولیٹیکل میسج میں نہیں دینا چاہ رہا اور نہ میرا کوئی تعلق ہے پولیٹکس سے, بٹ انہوں نے جو امانتاً مجھے دی تھی میں نے وہ آپ تک پہنچا دی ہے. 24 گھنٹے میرا, میرے انسٹیٹیوٹ کا, میری مینجمنٹ کا, میری پوری ٹیم کا, میری فیملی کا اس مقصد کے لیے سمجھ لیں یہ ایک جہاد ہے اور ہمارے اسلام کا ایک پلر ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم نے حج کیے, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, تو یہ ایک پلر تھا جس کی میرا خیال ہے ہمارے لیے کمی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ اس جہاد میں ہم سب شریک ہوں. انہی کلمات کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, تو بیٹا کوئی اگر غلط میں کہہ گیا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.